اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے آج تک سائنسدانوں، پولیس، محققین کو حیران کر رکھا ہے۔ ایک ایسی رات جب 9 تجربہ کار ہائیکرز اچانک اپنے خیمے سے باہر نکلے، برفانی طوفان میں بغیر مناسب کپڑوں کے، اور چند دن بعد ان کی لاشیں مختلف جگہوں سے ملیں، لیکن آج تک کوئی یقین سے نہیں بتا سکا کہ اس رات اصل میں ہوا کیا تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہڈن فیکٹس، جہاں ہم دنیا کے ایسے حقیقی راز، پورے ساز واقعات اور حیران کن حقائق سامنے لاتے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کو ایسے موضوعات پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آج کی کہانی آپ کو آخر تک سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 1959 سے، جب سوویت یونین کے 9 نوجوان ہائیکرز نے برف سے ڈھکے یورل پہاڑوں کی مہم کا فیصلہ کیا۔ وہ سب تجربہ کار تھے، پرجوش تھے، اور انہیں یقین تھا کہ یہ صرف ایک عام ایڈونچر ہوگا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب سفر تاریخ کی سب سے پراسرار رازوں میں تبدیل ہونے والا ہے۔ 9 لوگ، ایک برفانی پہاڑ اور ایک ایسی رات جس سے دنیا کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک کو جنم دیا۔ جب ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی تو انہیں خیمہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے کٹا ہوا ملا۔ سوال یہ تھا کہ آخر ان 9 لوگوں کو آدھی رات میں شدید برف باری کے دوران خیمہ چھوڑ کر بھاگنے پر کس چیز سے مجبور کیا؟ ان کا لیڈر ایک نوجوان انجینئر اینگور ڈیاٹولوف تھا۔ سب پرجوش تھے، کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر بن جائے گا۔ خیمے سے کچھ فاصلے پر برف میں ننگے پاؤں کے نشانات ملے۔ آگے جا کر 2 لاشیں، ان کے پاس مناسب کپڑے بھی نہیں تھے۔ باقی 7 افراد کی لاشیں بعد میں مختلف مقامات سے ملی۔ کچھ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کئی کے جسم پر پائٹ سے شدید زخم نظر نہیں آتے تھے۔ آخر اس رات وہاں ہوا کیا تھا؟ یہی وہ سوال تھا جس نے اس واقعے کو دنیا کے سب سے بڑے پراسرار رازوں میں شامل کر دیا۔ ریسکیو ٹیم نے برف میں قدموں کے نشانات کا پیچھا کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زیادہ نشانات بتا رہے تھے کہ لوگ دوڑ نہیں رہے تھے بلکہ چلتے ہوئے خیمے سے دور گئے۔ اگر واقعی کوئی خوفناک چیز ان کے پیچھے تھی تو پھر وہ بھاگ کیوں نہیں رہے تھے؟ جنگل کے قریب ایک درخت کے نیچے آگ جلانے کے آثار ملے۔ ایسا لگتا تھا کہ 2 افراد نے شدید سردی سے بچنے کی کوشش کی، لیکن منفی درجہ حرارت میں وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ کچھ فاصلے پر باقی لاشیں بھی مل گئیں۔ ان میں سے چند کی پسلیاں اور کھوپڑی بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جسم پر ایسے زخم نہیں تھے جو عام حادثے میں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ یہ تھا کہ برفانی تودہ یعنی ایولنچ آیا ہوگا۔ اسی خوف سے سب لوگ خیمہ کاٹ کر باہر نکلے ہوں گے، لیکن کچھ ماہرین نے کہا کہ وہاں برفانی تودے کے واضح نشانات نہیں ملے تھے، اس لیے یہ نظریہ مکمل جواب نہیں دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک کے بعد ایک نئی کہانی سامنے آتی رہی۔ کسی نے خفیہ فوجی تجربات کا ذکر کیا، کسی نے عجیب روشنیوں کی بات کی، اور کچھ لوگوں نے غیر زمینی مخلوقات کا دعویٰ کر دیا، لیکن ان میں سے کسی بات کا واقعی ثبوت ملا؟ اگلے حصے میں ہم انہی نظریات کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ کچھ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس رات آسمان میں عجیب روشنیاں دیکھی گئی۔ اس کے بعد افواہیں پھیل گئی کہ شاید کوئی خفیہ فوجی تجربہ ہوا ہے، لیکن آج تک اس دعوے کا کوئی مضبوط ثبوت سامنے نہیں آیا۔ ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ شاید کسی راکٹ یا فوجی ٹیسٹ نے انہیں خوفزدہ کر دیا ہو، مگر اس واقعے سے متعلق سرکاری تحقیقات میں ایسا کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا کہ ان کی موت کسی ہتھیار کے تجربے سے ہوئی تھی۔ کئی جدید محققین کا خیال ہے کہ شاید برف، تیز ہوا اور ڈھلان کے خطرے نے ہائیکرز کو جلدی میں خیمہ چھوڑنے پر مجبور کیا ہوگا۔ بعد میں سخت سردی اور خراب حالات نے اس ثانیے کو مزید سنگین بنا دیا۔ 2021 میں روسی حکام نے دوبارہ اس واقعے کا جائزہ لیا اور نتیجہ پیش کیا کہ غالب امکان یہی ہے کہ برفانی حالات اور قدرتی عوامل اس حادثے کی بڑی وجہ تھے۔ تاہم کچھ سوال آج بھی مکمل طور پر حل نہ ہوئے، اس لیے یہ واقعہ آج بھی لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ 66 سال گزرنے کے باوجود ڈیاٹولوف کا راز آج بھی دنیا کے مشہور غیر حل شدہ واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ شاید مستقبل میں نئی تحقیق مزید جواب دے دے، شاید اس برفانی پہاڑ نے اپنے کچھ راز ہمیشہ کے لیے اپنے اندر دفن کر لیے ہوں۔ آپ کے خیال میں اس رات اصل میں ہوا کیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک قدرتی حادثہ تھا یا پھر کوئی ایسی حقیقت جسے ہم آج بھی نہیں جانتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ایسی حقیقی مگر پراسرار کہانیاں پسند ہیں تو ہڈن فیکٹس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور مشہور راز کی حقیقت جانیں گے۔